پہلے تو بتائیے کہ واشنگٹن میں جی جو آپٹیمزم ہمیں جنرلی ایک نظر آ رہا ہے، کوشش اور ایک تھوڑا سا پازیٹیولی ایک لوگ اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی بریک تھرو ہو جائے آئندہ چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن کے اندر۔ واشنگٹن میں بھی کوئی اس قسم کی وائبز آپ کو نظر آ رہی ہے، کچھ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے؟ جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے بالکل یہی صورتحال ہے، خصوصاً جو مارکو روبیو نے اپنے یورپ میں بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں تو وہی ایک اس وقت واشنگٹن کی جو فیلنگ ہے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ میں، وہ اس کی ایک نمائندہ گفتگو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ کہنا کہ ہم ابھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ کاشسلی آپٹمسٹ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شاید چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس بہت تاریخی لمحات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب دوبارہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، دوسری طرف پرائم منسٹر کا بیجنگ میں جو بات چیت ہوگی، اچھا پھر اس کے بعد قطر کا اس پورے معاملے میں شامل ہونا ایز اے نیگوشیٹنگ ٹیم، جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نیگوشیٹنگ ناٹ میڈیٹنگ، جبکہ پاکستان کے لیے میڈیشن کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام الفاظ جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اور اس میں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ انڈیکیشنز ایران کی طرف سے بھی آئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ابھی پوری طرح سے ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں کہ میرا خیال ہے ایک عالمی امن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک دو چار روز میں فوری طور پر قائم ہو جائے گا۔ اس کو ایک انٹرم ڈیل کہا جا رہا ہے، یہاں پر بھی یعنی ایک عارضی معاہدہ ہوگا، ون پیج، کچھ لوگ اس کو ون پیجر ایک ڈاکومنٹ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ آپ کے ریجن سے کچھ چینلز نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس سے شاید اسلام آباد ڈکلیریشن کہا جائے۔ تو آپٹیمزم یقیناً ہے، اور پوری دنیا انکلوڈنگ واشنگٹن اور ظاہر امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں اور خصوصاً عوام جو کہ اس کی جن کی اکثریت اس جنگ کو پسند نہیں کرتی اور اس کے بارے میں واضح کنسرنز ہیں، وہ یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ ایک نتیجے پر پہنچے، لیکن کیا ہم وہاں ابھی پہنچ چکے ہیں؟ اس سلسلے میں یقیناً ابھی ضرور شکوک و شبہات ہیں۔ جی فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ ماں سوائے اس بات کے امریکیوں کو گیس یعنی پیٹرول جو ہے وہ مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے، کچھ مہنگائی بڑھ گئی ہے، مگر جس لیول سے یہ جنگ غیر مقبول ہوئی ہے امریکیوں میں، اور جس تیزی سے صدر ٹرمپ کی اپنی مقبولیت میں اس جنگ کے بعد سے جس تیزی سے کمی آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس سے دو باتیں ایسی ہیں، اس پورے معاملے کے دو پہلو جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ دیکھیے پوری ہسٹری آپ دیکھیے، کسی بھی جنگ کو امریکی عوام میں قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ ہر جنگ، وہ جب بھی امریکہ نے، آپ کوریا وار اٹھا لیں، ویتنام وار، عراق، افغانستان، سیریا، لیبیا، کبھی کسی کو انہوں نے درجہ قبولیت نہیں دیا، ہمیشہ امریکی عوام کی اکثریت اس کے خلاف رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ عدم مقبولیت سے کچھ پالیسی میکرز کو توجہ ملی یا کہ انہوں نے اس کو توجہ دی، کہا کہ ہاں ہم اب اس جنگ سے پیچھے ہٹیں گے؟ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑا فل فلیش اپنے فل تھروٹل کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام وہ جو یہ مہمیں جاری رکھی، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ دس ٹائم اراؤنڈ کامران صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائسز بڑی ہیں، انفلیشن بھی ظاہر ہے کہ بڑا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ امپیکٹ نہیں ہے برا کہ جس کا کہ تصور کیا جا رہا تھا اور جس کا توقع یہ تھی کہ شاید مارکیٹس بہت ڈاؤن ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ مارکیٹس اس وقت بالکل بہت زیادہ اچھی جا رہی ہیں، ٹرمپ صاحب خوش ہیں مارکیٹس کے لحاظ سے۔ اچھا پھر دوسری جو یہاں کی جو امپلائمنٹ رپورٹس ہیں، جاب رپورٹس پچھلے مہینے کی، وہ بہت اچھی آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات معاشی طور پر خراب ہیں اوور آل، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت ٹرمپ صاحب بہت مجبور ہو کہ فوری طور پر کوئی فیصلہ کریں۔ اچھا اس کا جو تیسرا پہلو ہے، جیسا کہ آپ کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، جو مڈ ٹرم کے الیکشنز ہیں، کہ ڈر یہ تھا کہ شاید ڈیموکریٹس ٹیک اوور کر رہے ہیں کانگریس، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اپنے مسائل بڑھیں گے، یہ لیم ڈک بن جائیں گے۔ وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ڈیموکریٹس کی نااہلیتیوں کی وجہ سے، کہ لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے دلی ہنوز دورست والی بات ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیک اوور ہو جائے گا اور ان کو وہاں پر بھی بہت مشکلات ہوں گی۔ لیکن اس تمام معاملے میں دیکھیے، اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ کیا ایران اس بات پر تیار ہوگا کہ فروری 28 سے پہلے کے جو معاملات تھے، خصوصاً ہرمز کے حوالے سے،
کیا وہ اس پر واپس جانے کو تیار ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ایک پیچھے جو ایک مصرع جو ایک ہے بڑا مشہور، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، تو وہ جو معشوق وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس میں اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی بات کر رہا ہوں، کیا اس معاملے پر وہ ان کی کیا پوزیشن ہوئی؟ کیا وہ اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر کے کوئی ایسی شرارت نہیں کریں گے؟ کون ان کی گارنٹیز دے گا اسرائیل کی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو میری بات سنیں گے جو میں کہوں گا، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ اٹس ایکچولی دی ادر وے اراؤنڈ. اگر وہ نیتن یاہو کی بات نہیں سنتے 11 اپریل کو جو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں جو انہوں نے بریفنگ دی تھی 90 منٹ کی، تو آج پوری دنیا اس حالت میں نہیں ہوتی. تو دیکھنا یہی ہے کہ ٹھیک ہے، کیا ایران ہرمز پہ پری فیب 28 جانے کو تیار ہے؟ کیا ابھی بھی وہ ٹولنگ سسٹم پر انسسٹ کریں گے؟ لیکن فیض صاحب یہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ ایران کو کیا کیا کرنا ہے، آخر دوسری طرف سے بھی جو کرنا ہے، سینکشنز ختم ہوں گی نہیں، جو ایسٹس فروزن ہے وہ انفریز ہوں گے یا نہیں، ایران کو جو اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ اس پہ اب حملہ نہیں ہوگا، یہ ہوگے نہیں، آخر ایران کو بھی تو کچھ چاہیے نا، اس پر امریکہ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو ہے. دیکھیے اس میں خود جیسے کہ یہاں پر جو خصوصاً جو ٹرمپ صاحب کے مخالفین ہیں، وہ ان کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ تمام، لیکن ایک بات دیکھیے اس میں، بہرحال میں تو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن کامران صاحب اس میں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 70% امریکن عوام اس جنگ کے خلاف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70% امریکی عوام پرو ایران ہو گئے ہیں یا ایران کے حق میں ہو گئے ہیں. ابھی بھی 99% امریکی عوام، وہ چاہے غلط ہو صحیح ہو، جو بھی اس کی وجوہات ہوں، ایران اور ایران کی موجودہ قیادت کے خلاف ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی ایسا ریلیف دیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خود اس حملے کو جو انہوں نے جواز بنایا وہ یہ کہ اوباما نے کئی جو سوٹ کیسز، جو کیش سے بھرے ہوئے سوٹ کیسز ان کو پہنچائے تھے، جو جے سی پی او اے جو 2015 میں ہوا تھا، تو اسی کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے اس جنگ کو دوبارہ اس کا جواز بنانے کی کوشش کیا. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی پوزیشن، اور ایران نے ثابت کیا، دیکھیے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن کیا سرنڈر کسی ایک نے کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوا. تو اب ایک بات آپ نے ٹھیک ہے، اسٹریٹجکلی آپ نے یہ جنگ جیت لی ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی جنگی اور سیاسی حکمت عملی ایسی تھی کہ آپ اس میں واضح طور پر آپ نے اپر ہینڈ حاصل کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ملیٹریلی امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے دی ہے. اور وہ ابھی منزل، جو وہ مائل سٹون، اگر ایران کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جلد حاصل کر لیں گے تو وہ ذرا مشکل لگتا ہے.